السلام علیکم دوستوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک بڑے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، ٹوٹل جو ہے وہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، جس میں سے 313 جو ہیں وہ رسول ہیں۔ تو ان میں سے جو ٹاپ 5 ہے نا، جو ان سب میں جن کا بڑا مقام ہے، وہ 5 ہیں انبیاء، جنہیں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ، ان کی پیدائش جو ہے وہ عراق کے شہر پر میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام اکثر بکس میں جو ہے وہ آزر ملتا ہے، اور کئی کتابوں میں تاریخ ملتا ہے۔ جو آزر تھے وہ بت پرست تھے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی آپ کے چچا تھے، اور طارق جو تھے وہ اصل میں آپ کے حقیقی باپ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بھی شجرہ نسب ہے، اس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ غیر بت پرست نہیں رہا۔ تو اسی وجہ سے تاریخ کو جو ہے وہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بت پرست نہیں تھے، اور آزر جو تھے وہ بت پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تھی بت پرستی کا شکار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے جو ماحول دیکھا کہ وہاں پر جو ہے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو ان کی بڑی ایک یونیک سی سوچ تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ مطلب ایک ایسا بت جو ہمارے لیے جو بول بھی نہیں سکتا، جو کچھ کر بھی نہیں سکتا، وہ ہمارے لیے کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک دن جب یہ جوان ہوئے، تو ان کی جو قبیلہ تھا یا شہر کے لوگ تھے، وہ ایک میلے میں گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر اس سینٹر میں گئے جس جگہ پر جو ہے وہ تمام بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ تمام بتوں کو توڑ دیا ایک ہتھوڑے سے، اور ہتھوڑے کا جو تھا وہ ایک بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ جب میلے سے لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ اپنے بتوں کا حال، تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ابراہیم کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی ان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور سارا کچھ۔ تو وہ ان کے پاس آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بڑے بت سے پوچھ لو کس نے توڑا ہے، تو توڑا بھی اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب رہے، اور وہ پھر اس کو لے کر اپنے بادشاہ کے پاس، اس وقت عراق کے بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا، تو وہ اپنے بادشاہ کے پاس نمرود کے پاس لے گئے۔ تو نمرود کی بھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث ہے ہوئی وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس کو خدا مانتا ہوں جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ بہرحال اس بات پہ جو ہے وہ نمرود لاجواب ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ ایک کہا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے، جس میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے گا۔ تو 40 دن جو ہے وہ آگ بھڑکائی گئی، اور کئی کلومیٹرز پر جو ہے وہ آگ پھیلی ہوئی تھی، اور وہ آگ جو تھی وہ اتنی دہکنے لگی تھی کہ اگر اوپر سے کوئی جو ہے وہ پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی اس میں گر جاتا۔ اتنی شدید قسم کی وہ آگ تیار ہو گئی تھی۔ تو اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ پھینکنا تھا، تو آگ کے اندر تو کوئی جیسے اتنا قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، آگ جو تھی وہ بہت تیز بھڑک گئی تھی۔ تو پھر جو ہے شیطان جو ہے وہ ایک کوڑے کی شکل میں آیا وہاں پر، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم ایک منجنیق بناؤ، اور جس کے ذریعے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر جو ہے وہ اس میں پھینکو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور رحمت والی بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس آگ میں 40 دن ہی رہے۔ اس دوران وہاں پر آپ کے لیے ایک پودا بھی لگا دیا گیا، ایک انار کا ذکر ملتا ہے کہ انار کا ایک جو ہے درخت بھی آگ کے بیچوں بیچ لگا دیا گیا،
जिससे आप फल खाते थे, और 40 दिन तक आप वहाँ पे उसमें रहे। इसके बाद आखिरकार तंग आकर उन्होंने उसको, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दी। तो मुल्क बदर होने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म भी आ गया कि आप हिजरत कर जाएं यहाँ से, तो आप जो है वो फिर मिस्र तशरीफ ले गए। उस वक़्त आप की जो आपकी बीवी थी, वो थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। ये आपकी फर्स्ट वाइफ है, और इनसे जो है वो आपकी कोई अभी फ़िलहाल औलाद नहीं थी। तो मिस्र में जो आपको पता है कि जैसे मिस्र के जो बादशाह थे उनको फ़िरौन कहा जाता था। तो उस वक़्त का जो फ़िरौन था वो, उसकी आदत थी कि जो भी उसको औरत अच्छी लगती थी, वो उसको अपने पास रख लेता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के साथ जब उनके दरबार में पहुँचे, कि बहरहाल काम तो तबलीग का था, और हर ख़ास व आम को तबलीग करनी होती है नबी ने। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो फ़िरौन के दरबार में पहुँचे। तो फ़िरौन ने जो है वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो जैसे उसने हज़रत सारा को हाथ लगाने की कोशिश की, तो उसका हाथ ही शल हो गया। तो उसके बाद उसने हाथ वापस खींचा तो हाथ ठीक हो गया। तो लेकिन दोबारा जब उसने कोशिश की तो दोबारा हाथ शल हो गया। इस तरह जब उसको अंदाज़ा हुआ कि कोई आम इंसान नहीं है, तो वो काफ़ी मुतासिर हुआ आपसे। और कई जगहों पर आता है कि उसने अपनी कनीज़, और कई जगहों पर आता है कि उसने अपनी बेटी जो थी, जिनका नाम हाजरा था, उनको जो है वो आपके अक़द में दे दिया, या आपके साथ उसका निकाह करवा दिया। तो हज़रत हाजरा के साथ जो है जब हज़रत इब्राहीम का निकाह हुआ है, तो वो थी 85 ईयर्स, हज़रत इब्राहीम की उम्र थी, उमर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक़्त जो थी वो 85 ईयर्स थी। और इसके बाद जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक़्त कोई औलाद नहीं थी हज़रत सारा में से। तो फिर जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला आपको जो है वो औलाद से नवाजेंगे। तो जब हज़रत इब्राहीम 86 साल यानी 1 साल बाद ही हज़रत इस्माईल की पैदाइश हुई। तो चूँकि हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं थी, तो वो जब हज़रत इस्माईल को देखती थीं, तो वो उनको एक एहसास महरूमी होता था कि मेरी औलाद नहीं है, और हज़रत हाजरा, तो उनको उस एहसास महरूमी और उस दिल की दिलजोई के लिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप हज़रत हाजरा को लेकर और हज़रत इस्माईल को लेकर, तो इनको लेकर जो है वो मक्का तशरीफ़ ले जाएँ। मक्का का पुराना नाम जो था वो बक्का था। और इस तरह का मतलब पहाड़ी इलाके थे सारे, वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी उस वक़्त। तो जो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को लेकर जो है वो पहुँचे वहाँ पर। और वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। उनके पास कुछ खजूरें थी, थोड़ा-सा पानी था, और उसके बाद जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसे अल्लाह ताला का हुक्म था, वो वहाँ से तशरीफ़ ले गए। और डिफरेंट इलाकों में उन्होंने फिर ट्रैवल किया, जहाँ पर उन्होंने दीन की तबलीग का काम किया। तो यहाँ हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा की कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर पीपीएससी या पास्ट पेपर में पूछी गई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल का जब खजूरें और पानी ख़त्म हो गया, तो हज़रत हाजरा जो थी वो हज़रत इस्माईल जो थे वो फिर प्यास से बिलखने लगे। बहरहाल वो एक छोटे बच्चे थे, और मुश्किल 1 साल से भी कम की उम्र के थे। हज़रत हाजरा जो थी वो, इधर 2 पहाड़ियाँ थीं, एक का नाम था सफ़ा और एक का नाम था मरवा। तो हज़रत हाजरा ने जो है वो परेशान होकर सफ़ा से मरवा की तरफ दौड़ लगाई, और तेज़ से चलती हुई मरवा गई कि यहीं पानी मिल जाए। तो लेकिन पानी नहीं था। तो फिर वो वापस तशरीफ़ लाई सफ़ा पर, जहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। फिर वो वापस गईं, और फिर वो वापस तशरीफ़ लाईं। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर इसके दरमियान लगाए। यानी सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, इस तरीके से 7 चक्कर उन्होंने कंप्लीट किए। तो क्या देखती हैं कि तो उस वक़्त जो है हज़रत अल्लाह ताला को हज़रत हाजरा, अम्मा हाजरा की
یہ جو تھی پریشانی، یہ دوڑ، یہ اتنی پسند آئی کہ اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حج کا حصہ بنا دیا۔ آج بھی حاجی جو ہے وہ ایک رکن حج ہے جسے صحیح کہا جاتا ہے، جو حج کے چیپٹر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہ جو ہے وہ صفا سے مروہ تک تیز تیز ٹریول کرتے ہیں، اور وہاں پہ تو مردوں کے لیے تو بھاگنے کا بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے تیز تیز چلنے کا حکم ہے۔ بہرحال پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پر پاؤں رگڑے تھے، رگڑتے رگڑتے پاؤں وہیں پر لیٹے ہوئے تھے، وہاں پہ پاؤں رگڑے انہوں نے، وہاں پر جو ہے وہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو حضرت حاجرہ واپس آئی پانی دیکھ کر، پانی دیکھ کر انہوں نے پانی کے گرد ایک جیسے پانی جو ہے وہ نکل کر پھیلنا شروع ہوا تو انہوں نے اس کے گرد ایک جو ہے نا مٹی کی منڈیر سی بنا دی اور کہا زم زم، یعنی رک جا۔ تب سے اس چشمے کا نام جو تھا وہ زمزم پڑ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں پر، وہاں پر کچھ عرصے بعد ایک قبیلے کا گزر ہوا جس کا نام تھا بنو جرہم، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو حضرت حاجرہ سے وہاں پر رہنے کی اجازت طلب کی تو حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت دے دی۔ تو بعد میں بنو جرہم، چونکہ بنو جرہم کا ہی ایک سردار تھا جس کا نام تھا مزاز بن عمرو، اور اس کی بیٹی تھی سیدہ، اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر حضرت اسماعیل کا نکاح بھی ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ باقی ہم حضرت اسماعیل کے متعلق بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہاں پر پھر جو ہے حضرت اسماعیل کا جو تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 96 ایئرس کے ہوئے تو وہ واپس تشریف لائے حضرت اماں ہاجرہ کے پاس، اور اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں ان کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اٹھے اور صدقہ دیا، تو اس کے بعد لیکن اگلے دن پھر وہ خواب آیا، اس طرح مسلسل 3 راتوں تک وہ آپ کو خواب آتا رہا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی ہے اور آزمائش ہے۔ تو آپ نے جو ہے حضرت اسماعیل کو، جو اس وقت بمشکل 11 سال کے تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور تشریف لے گئے مینا میں، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو بتایا کہ جیسے ان کی آزمائش کا وقت ہے، تو پھر وہ حضرت اسماعیل نے جو ہے وہ ایگری کیا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ اور پھر وہاں پر جو حضرت اسماعیل کو آپ نے جو ہے آنکھیں باندھ دی، اپنی آنکھیں باندھ دی، حضرت اسماعیل کے ہاتھ باندھ دیے، اور ان کی جو قمیض تھی وہ اس نے انہوں نے اتار کر دے دی کہ یہ میری ماں کو دے دیجیے گا کہ یہ جو ہے وہ نشانی کے طور پہ ان کے پاس رہے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو وہ حضرت اسماعیل پر چھری نہ چل سکی، اور آپ نے 3 دفعہ کوشش کی، چھری بھی تیز کی، لیکن پھر بھی چھری جو ہے وہ حضرت اسماعیل پر نہ چل سکی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ایک مینڈا آ گیا اور اس مینڈے کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت اسماعیل نے کی جان، مطلب اللہ تعالیٰ نے قبولیت فرمائی اس قربانی کی، اور مینڈے کو جو ہے وہ پھر قربان کیا گیا۔ قربان جو ہے نا حضرت جبریل، وہ مینڈا جو ہے وہ جنت سے لے کر آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یہ جو ہے وہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر ہم اس کے متعلق تھوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے القابات کو ڈسکس کر لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے القابات کیا تھے تو بلکہ میں حضرت اسحاق کا تھوڑا سا بتا دوں کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہوئے تو 3 فرشتے جو تھے وہ نوجوان لڑکے کی شکل میں آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت سارہ سے ایک اولاد، بیٹا نصیب فرمائے گا جس سے نبیوں کی ایک نسل چلے گی آگے۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت اسحاق اس کے بعد پیدا ہوئے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم کی اولاد کے متعلق دیکھیں تو ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جو حضرت اسماعیل ہے نا، یہ بیسیکلی ابو العرب کہلاتے ہیں،
کیونکہ ان سے نا حضرت ابو عرب کی جو تھی نا وہ نسل چلی چلی تھی، اور حضرت اسحاق جو تھے نا یہ بیسیکلی پھر فلسطین تشریف لے گئے تھے، ان کی اولاد میں تھے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب کے جو 11 بیٹے مزید تھے، ان اور یہ حضرت یوسف 12ویں، تو ان سے جو ہے وہ 12 قبیلے یہودیوں کے بنے تھے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم مزید آگے پڑھیں گے حضرت یوسف والے چیپٹر میں۔ تو انہی سے جو تو پھر ان میں انبیاء اترے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ تک جو ہے وہ انبیاء، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہ نبی آتے رہے ہیں اس میں۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم کی نسل سے حضرت اسحاق تھے، ان کی نسل سے یہ سارے بنی اسرائیل اور پھر ان میں انبیاء ہیں، اور حضرت اسماعیل سے نسل میں جو ہے وہ عرب تھے، اور اسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے، تو اس وجہ سے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کا ایک اور لقب آپ نے بڑی فیمس سنا ہوگا، جنہیں کہتے ہیں خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور ایک اور ان کا لقب بڑا مشہور ہے جسے کہتے ہیں جد الانبیاء، جد نکلا ہے آباء و اجداد سے نا، جد 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 امجد آباء و اجداد سے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ انبیاء کے جد امجد ہیں، یہاں سے ان سے جو ہے وہ ان کی نسل میں کافی انبیاء آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ٹوٹل عمر ملتی ہے ہمیں کتابوں میں 175 ایئرس ملتی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بتایا تھا آپ کو سٹارٹ میں کہ ٹوٹل 100 صحیفے آئے ہیں، جس میں سے 50 جو تھے حضرت شیس پر، 10 جو تھے 30 جو تھے وہ حضرت ادریس پر، 10 جو ہیں وہ حضرت ابراہیم پر، اور 10 جو تھے وہ حضرت موسیٰ پر۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ 100 صحیفے بنتے ہیں، جو ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، جن کا ہمیں تاریخ میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم کے متعلق تھوڑی سی باتیں اور بتا دوں میں آپ کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک پرندہ زندہ کرنے کا بھی واقعہ ان سے منسوب ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک پرندہ لو، اسے ذبح کرو، اور ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے وہ اس کے باقیات کو اس کے ٹکڑے کر کر ایک جگہ جگہ پر اس کو دفن کر دو، یعنی کہ پر ایک جگہ پر، پاؤں ایک جگہ پر، سر ایک جگہ پر، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جہاں جہاں دفن تھی وہاں سے چلتی ہوئی آئیں، اور آ کر دوبارہ سے جڑ گئی، اور وہ پرندہ بن گیا اور وہ پھر سے اڑنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی بے شک جو بھی اس کے جسم اعضاء ہیں وہ بے شک مٹی میں بھی مل جائیں گے، اس کے بعد بھی جو ہے ہم اس کو اس طرح سے زندہ کر دیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج پر، تو 7ویں آسمان پر جو ہے وہ آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کے بارے میں بتا دوں کہ جیسے دنیا میں جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جو کہا جاتا ہے کہ جس وقت طوفان نوح آیا تھا تو وہ آ، اٹھا لیا گیا تھا یہاں سے، دنیا سے، جو خانہ کعبہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا نا، تو وہ پھر جو ہے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، اور اسے اب بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور روزانہ جو ہے وہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے فرشتہ اس کا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں ہوتی۔ اچھا، ان کی قوم کے بارے میں بتا دوں کہ ان کی قوم پہ جو نمرود کی قوم تھی، اس پر فرشتوں کا عذاب، وہ مچھروں کا عذاب آیا تھا۔ تو اکثر یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ حضرت مچھروں کا عذاب کس قوم پر آیا تھا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر
یا نمرود کی جو قوم تھی اس پر عذاب آیا تھا۔ ساتھ ہی ہم تھوڑا سا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے بارے میں بتا دیے کہ جب یہ 86 ایئرس کے تھے حضرت ابراہیم، تب ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ حضرت حاجرہ ہے، اور ان کا جو لقب ہے وہ ابو العرب ہے، یعنی عرب کا باپ، کیونکہ ان سے ہی جو ہے عرب کی بیسیکلی نسل چلی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے 18 بیٹے تھے، اور ان کی جو شادی تھی وہ مزاج بن عمرو کی بیٹی سیدہ سے ہوئی تھی، اور یہ ان کا تعلق تھا بنو جرہم سے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر جب 11 سال کے تھے تو ان کا اس وقت آزمائش کے طور پہ چھوٹی آزمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کے لیے ان کو پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ سارا کچھ حضرت اسماعیل کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہمیں ملتی اس کے بارے میں، ان کے بارے میں تو ہمیں صرف یہی چیزیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تھی ڈیٹیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور جو ویڈیوز آپ کو لائک اچھی لگتی ہیں ان کو لائک کریں، تاکہ اس سے ہمیں مزید موٹیویشن ملے اور ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بنائیں۔ اس سب ویڈیوز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے اور پرائیویٹ اکیڈمیز یا ان کی بھاری فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، وہ گھر بیٹھے یوٹیوب پر فری لیکچر سن کر جو ہے وہ اپنی کمیشن کی تیاری کر لیں۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ بس آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں، سبسکرائب کر کے لائک کر کے، تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور مزید آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو مزید جو کمنٹس آپ کے ہوں، آپ کی کسی چیز سے آپ کو بہتری چاہ رہے ہوں تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔